سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت کو شامل پروگرام کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک حکایت آپ کو سناتا ہوں القول البدیع کے حوالے سے۔ حضرت سیدنا شیخ ابو بکر شبلی بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے مرحوم پڑوسی کو خواب میں دیکھ کر پوچھا، اللہ پاک نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ وہ بولا، میں خوفناک معاملات سے دوچار ہوا، منکر نکیر کے سوالات کے جوابات بھی مجھ سے نہیں بن پڑ رہے تھے۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ شاید میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا۔ اتنے میں آواز آئی، دنیا میں زبان کے غیر ضروری استعمال کی وجہ سے تجھے یہ سزا دی جا رہی ہے۔ اب عذاب کے فرشتے میری طرف بڑھنے لگے۔ اتنے میں ایک خوشبودار اور خوبصورت بزرگ میرے اور عذاب کے درمیان میں حائل ہو گئے، یعنی رکاوٹ بن گئے، اور انہوں نے مجھے منکر نکیر کے سوالات کے جوابات یاد دلائے اور میں نے اسی طرح جوابات دے دیے تو عذاب مجھ سے دور ہو گیا۔ میں نے ان بزرگ سے عرض کیا، اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے، آپ کون ہیں؟ فرمایا، میں وہ شخص ہوں جس کو تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کی برکت سے پیدا کیا گیا ہے، اور مجھے ہر مصیبت کے وقت تیری مدد کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، درود پاک کی برکت سے قبر میں راحت مل گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود والہانہ بھیج کر دیکھو، وہ اپنے امتی کا نغمہ کردار سنتے گئے، وہ اپنے امتی کا نغمہ کردار سنتے گئے، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے گئے۔ علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے ساتھ مدنی رضا بھائی ہیں، اور موضوع آج ہمارا ہے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے واقعات۔ یقیناً عاشق اپنے پیارے نبی محمد مدنی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا اشتیاق رکھتا ہے، شوق ہوتا ہے، تڑپ ہوتی ہے کہ بس کسی طرح میں اپنے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر لوں۔ اگرچہ دل کے اندر سے ایک آواز یہ بھی آتی ہے، میری یہ گناہ گار آنکھیں، میری یہ گندی آنکھیں اس لائق کہاں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پاکیزہ چہرہ، وہ پاک صورت ہمیں نظر آئے۔ ہم اتنے گناہ کرتے ہیں۔ تو اب یہاں جب یہ صورتحال بنتی ہے تو دل کے اندر ایک عجیب کیفیت بن جاتی ہے اس شاک کے کہ ہمیں حضور کا دیدار کرنا اور ہماری آنکھیں اس قابل نہیں ہیں۔ تو لہٰذا پھر شاعر کہتا ہے، اور شاعر کے اس شعر پر ڈارس بن جاتی ہے، وہ عاشقان رسول کو یوں ڈارس بنداتا ہے، یقیناً تمنائے دیدار دل کے اندر ہونی چاہیے، یہ عشق کا تقاضا ہے، اور مگر کیفیات بھی یہی ہیں جو عشاق اپنے انداز میں بیان کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں پیارے آقا کا دیدار نصیب فرمائے۔ آئیے آپ کو ایک حکایت سناتا ہوں، دیدار کی تمنا بھی بڑھے گی اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے
کرم پر، کرم بے نیاز پر ڈھارس بھی بندے گی۔ اور روض الفائق کتاب کے حوالے سے امیر اہل سنت اپنی کتاب عاشقان رسول کی 130 حکایات میں نقل فرماتے ہیں، حضرت سیدنا ابو الفضل محمد بن نعیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سیدنا محمد بن یعلا کنانی رحمۃ اللہ علیہ کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس تربت کی زیارت کیا کرتے تھے، نیز اکثر خواب میں جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار فیض آثار سے بھی شرف یاب ہوا کرتے تھے۔ ایک دن دربار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کے ارادے سے نکلے، لیکن پاؤں میں چوٹ لگنے کے سبب سفر مدینہ جاری نہ رکھ سکے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک رقعہ یعنی خط لکھ کر کسی حاجی کو دیا اور فرمایا، مدینہ منورہ میں مزار فائز الانوار حبیب کردگار صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہو کر میرا یہ رقعہ رکھ کر عرض کرنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کنانی مع السلام ملتجی ہے، یعنی التجا کرتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کنانی کی حاضری میں کیا چیز رکاوٹ بنی ہے۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا اور نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کر دیا۔ سیدنا کنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر ارشاد فرمایا، ایک کنانی تمہارا خط مجھ تک پہنچ گیا ہے اور ہم نے تمہارا عذر بھی قبول کر لیا ہے۔ کیا بات ہے حضور کے کرم کی، کیا بات ہے حضور کے عنایت کی، اور کیا شان ہے محبت مدینہ، درد مدینہ، الفت مدینہ دل میں رکھنے والوں کی۔ یہ جو تمنائے زیارت رکھتے ہیں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ان پر کرم فرماتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار عطا فرمائے اور شوق دیدار بھی عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی محمد فراد اتاری مدنی تشریف فرما ہیں، انشاءاللہ ان سے بھی دیدار مصطفیٰ کے واقعات پر کچھ گفتگو کریں گے۔ دیدار کے واقعات، دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات، اس کو انشاءاللہ بیان کریں گے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، دیدار کا سلسلہ بند نہیں ہوا، کسی خاص زمانے کے ساتھ، کسی خاص وقت کے ساتھ، کسی خاص قوم کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ دیدار کا دروازہ کھلا ہے، وہ جب چاہتے ہیں جسے چاہتے ہیں اپنا دیدار کروا دیتے ہیں۔ بس بات یہ ہے کہ طلب سچی ہونی چاہیے، جب طلب سچی ہوتی ہے تو پھر وہ کرم فرماتے ہیں اور کرم فرما کر اپنے عاشقوں کی آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرماتے ہیں۔ فراز بھائی کیا کہیں گے دیدار مصطفیٰ کے واقعات پر؟ اگر ہم کہیں تو قرن اول سے، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب، آپ کے اہل بیت، تابعین، تبع تابعین کے کتب میں دیدار کے واقعات یوں سمجھیے کہ بھرے پڑے ہیں، مالا مال ہے دیدار کے، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوا، پریشانی ہوئی، حضور کو عرض کیا، خواب میں حضور تشریف لے آئے، یا یہ خود پریشان تھے، نبی پاک تشریف لے آئے خواب میں، یا کسی آنے والے واقعے کے حوالے سے حضور نے خواب میں آ کر عطا فرما دیا کہ یوں کرنا ہے، بشارت دے دی۔ کیا کہتے ہیں آپ صحابہ کرام میں دیدار کے واقعات پر کچھ آپ ذکر فرمائیں نا پہلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح ہمارے لیے غذا جو ہے وہ ضروری ہے، اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دیدار تھا وہ ضروری تھا۔ کھانا نہ ملے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حضور کا دیدار نہ ہو تو تڑپ جایا کرتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تو ہم آپ کا دیدار کر لیتے ہیں، کیونکہ آپ کی حالت متغیر تھی اور چہرے پر بیماری کے آثار تھے۔ حضور نے پوچھا بھی کہ تمہاری ایسی حالت کیوں ہو گئی ہے؟ تو عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تو ہم آپ کا دیدار کر لیتے ہیں، اور یہاں بھی کبھی دیدار نہ ہو تو تڑپ جاتے ہیں، اور جب میں آخرت کے بارے میں سوچتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بلند و بالا مقام عطا فرمائے گا، آپ اعلیٰ ترین جنت میں ہوں گے۔ اللہ کی رحمت سے اگر میں جنت میں چلا بھی گیا تو میں آپ کا دیدار کیسے کروں گا؟ یعنی یہ تڑپ آپ کو جو ہے وہ بیمار کی جا رہی تھی، آپ کی حالت جو ہے وہ ناگفتہ بے ہوتی چلی جا رہی تھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انتظار فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت کو نازل فرما دیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ یہ آیت مبارکہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیدار کی تڑپ کی وجہ سے نازل ہوئی ہے، اور اس میں یہی فرمایا گیا کہ
اگرچہ درجوں کا فرق ہوگا لیکن امتی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر جو امتیں ہیں وہ اپنے انبیاء کا دیدار کرنے سے محروم نہیں ہوں گی، وہ ضرور اپنے نبیوں کا جنت میں بھی دیدار کریں گی۔ تو یہ صحابہ کرام کا انداز ہوا کرتا تھا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مرض شریف جب بڑھا، جب مرض نے حضور کی بارگاہ میں حاضری دی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھانے کی ذمہ داری ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، تو بخاری شریف میں ہے کہ صحابہ کرام حضور کا انتظار کیا کرتے تھے، اور ایک مرتبہ جب وصال شریف قریب تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ مبارک اوپر کیا، این نماز کی حالت میں صحابہ کرام کی توجہ حضور کی طرف چلی گئی۔ اس کو کسی نے کوئی فتویٰ نہیں لگایا کہ نماز کے دوران تم کیوں اس طرف منہ کر رہے ہو، وہ عشق تھا وہاں پر، تڑپ دیدار کی ایسی تھی کہ اتنے دن ہو گئے حضور کا جلوہ نہیں دیکھا، آج حضور نے تھوڑا سا پردہ اوپر کیا ہے تو سارے کے سارے جو صحابہ تھے ان کی توجہ نہ صرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف گئی بلکہ بخاری میں الفاظ یہ کہ قریب تھا کہ وہ نماز کو توڑ دیتے حضور کی دیدار کی وجہ سے، اور پھر کچھ دیر حضور نے اپنا جلوہ دکھا اور پھر پردہ دوبارہ نیچے کر لیا۔ تو یہ صحابہ کا انداز ہوا کرتا تھا کہ اگر حضور کا دیدار نہ ہو تو تڑپ جایا کرتے تھے۔ اور آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ جب کسی سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی پسندیدہ چیز کیا ہے تو زبان سے پہلے کیا نکلتا ہے؟ جو سب سے زیادہ پسندیدہ ہو۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں جب پوچھا گیا کہ آپ کی 3 پسندیدہ چیزیں کیا ہے تو کہتے ہیں کہ میرا سب سے پسندیدہ مشغلہ یہ ہے کہ میں حضور کا جلوہ دیکھتا رہا ہوں، حضور کا دیدار کرتا رہا ہوں، حضور کی بارگاہ میں بیٹھا رہا ہوں، میں حضور کا جلوہ دیکھتا رہا ہوں، یہی میری پسندیدہ چیز ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کو دیدار کی کیسی تڑپ۔ کیا بات ہے۔ بھول جاتے تھے صحابہ غم والا اپنے، بھول جاتے تھے صحابہ غم والا اپنے، دیکھ لیتے تھے جو سرکار کو آتے جاتے، دیکھ لیتے تھے جو سرکار کو آتے جاتے، یہ وہ روزہ ہے، وہ روزہ، یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے۔ کیا بات ہے، آپ نے کتنا خوبصورت شعر پڑھا صحابہ کرام کی بات۔ اب اسی کے متعلق ایک میں واقعہ سناتا ہوں۔ الحاوی للفتاوی میں یہ حکایت ہے، علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک کتاب ہے۔ فرماتے ہیں حضرت سیدنا ابو الحسن بنان الحمال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے بعض دوستوں نے بتایا کہ مکہ مکرمہ میں ایک بزرگ تھے جو ابن ثابت کے نام سے مشہور تھے۔ وہ متواتر ریگولر 60 سال تک ہر سال فقط شاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سلام عرض کرنے کی نیت سے مدینہ منورہ حاضر ہوتے رہے۔ الفاظ پر غور کیجئے گا، 60 سال صرف رسول اللہ کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کے لیے حاضر روزہ ہوتے رہے۔ ایک سال کسی وجہ سے حاضر نہ ہو سکے تو ایک دن انہوں نے اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے کچھ غنودگی کی حالت میں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے، ابن ثابت تم ہماری زیارت کو نہ آئے تو ہم تمہارے پاس آ گئے۔ وہ کہا نا یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام کا کرم ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ حضور کے لیے، حضور کی محبت میں ہر سال مکے سے سفر کر کے جاتے تھے، اور صرف مقصد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دے کر سلام عرض کرنا۔ 60 سال ایسا کیا، ایک سال نہ جا سکے تو حضور کا کرم ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ارشاد فرمایا کہ تم نہیں آئے ہمارے دیدار کے لیے تو ہم تشریف لے آئے، ہم تمہارے پاس آ گئے۔ تو یہ جو کرم ہوتا ہے نا، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ تڑپ سچی ہو، آقا کا دیدار آج بھی ہوتا ہے، اور انشاءاللہ عزوجل نصیب والوں کو دیدار نصیب ہوتا رہے گا۔ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے گاتھر بھرے خزانے، کریم ایسا ملا
بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے۔ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے۔ زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ میں کب سے نقاب میں پہلا جو انہوں نے شعر پڑھا ہے اس پر مجھے ایک بڑا پیارا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم کا واقعہ ہے۔ یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام المحدثین ان کو کہا گیا، اور امام بخاری اور مسلم کے ہم اثر بھی ہیں اور بہت پائے کے محدث ہیں۔ ان کی عادت کریمہ تھی کہ جب بھی سفر حج پر جاتے تو مدینہ پاک کے راستے سے جاتے اور واپس جب آتے تو بھی یہی روٹ اختیار کرتے۔ اب ہوا یہ کہ ایک مرتبہ سفر حج کے لیے جب آپ روانہ ہوئے تو مدینہ میں آپ نے کچھ دن قیام کیا، مسجد نبوی میں حاضری دیتے رہے، اور پھر احرام باندھ کر آپ جب میقات کی طرف گئے اور مسجد علی میں گئے تو وہاں پر ابھی آپ نے نیت نہیں کی تھی، صرف چادریں اڑی ہوئی تھیں، تو خواب میں حضور علیہ السلام کا دیدار ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے یحییٰ بن معین، کیا ہماری ہمسائیگی تمہیں پسند نہیں آئی؟ یعنی تم وہاں حاضر تھے تو کیا تمہیں ہمسائیگی پسند نہیں آئی؟ آپ فوراً اٹھے اور آپ سمجھ گئے کہ یہ حضور نے تنبیہ فرمائی۔ آپ دوبارہ مسجد نبوی میں آئے اور آپ 3 دن وہیں آپ نے قیام کیا، اور پھر بخار آپ کو ہوا اور آپ کا وہاں پہ وصال ہو گیا۔ اور یہ یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ ہستی ہیں کہ جس تختے پر حضور علیہ السلام کو غسل دیا گیا تھا، یہ آخری وہ ہستی ہیں جن کو اسی تختے پر غسل دیا گیا، اور لوگ رش کیا کرتے تھے کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن پر حضور نے ایسا کرم فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے کہ وہاں پر مدینہ میں جو ہے وہ ان کو وفات بھی نصیب ہوئی، اور حضور کو جس تختے پر جو ہے غسل دیا گیا اس کو تختے پر غسل ملنا بھی کتنی اہم سعادت کی بات ہے۔ جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا، جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا، جس پر نظر کرم فرمائی اس پر احسان کیا، جس پر نظر کرم فرمائی اس پر احسان کیا، جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا۔ آئیے مدینہ چلے کے ناظرین کی کچھ کالز لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی، کیا دیدار مصطفیٰ کی تمنا کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ دیدار مصطفیٰ کی تمنا نہیں کریں گے تو فراز بھائی کس چیز کی تمنا کریں گے؟ دیدار کی تمنا عاشق کیوں نہیں کرے گا؟ اب مجھے بتائیں، حضور سے خوبصورت اللہ کے مخلوق میں کوئی شے ہے؟ نہیں ہے نا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہیں ویسا اللہ پاک نے کسی کو بنایا ہی نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی تمنا کیوں نہیں ہوگی؟ اور کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام دیدار کی تڑپ، وہ حضرت صبحان کا واقعہ بیان کیا نا ابھی فراز بھائی نے، پھر حضرت صدیق اکبر کا کہ آپ کے چہرہ مبارکہ کو دیکھتا ہی رہوں، تو یہ صحابہ کرام کی طرز یہ ہمیں سکھاتا نا، دیدار کی تمنا تو ہونی چاہیے، اور بلکہ دعا کرے کہ یا رب دکھا دے آج کی شب جلوہ حبیب، ایک بار تو عطا ہو زیارت رسول کی۔ صحابہ کرام کا انداز بتاؤں کہ وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ آنکھیں ہیں ہی حضور کے دیدار کے لیے۔ جب حضور علیہ السلام کا وصال ہوا اور کچھ صحابہ کے بارے میں واقعات ملتے ہیں کہ ان کو خبر ملی تو انہوں نے رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ یہ آنکھیں ہم سے واپس لے لے، ہمیں اب ان کی حاجت نہیں ہے کہ ہم ان آنکھوں سے حضور کا دیدار کیا کرتے تھے، اب کس کا دیدار کیا کریں گے۔ اسی طرح ایک اور صحابی کے بارے میں ملتا ہے کہ جب ان کو یہ خبر ملی اور ان کی آنکھیں چلی گئیں، ان کی دعا قبول ہو گئی، تو لوگوں نے آگے تعزیت کی کہ آپ کی آنکھ چلی گئی، افسوس ہوا۔
تو انہوں نے کہا مجھے اس پر کوئی افسوس نہیں ہے، اگر مجھے ہرن کی آنکھیں بھی دے دی جائیں تو میں اس کا کیا کروں گا، اب تو حضور کا دیدار تو ہو نہیں سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ دیدار کی تڑپ ہونی چاہیے یا ہم خواہش کرنی چاہیے، تو یہ آنکھیں ہیں حضور کی دیدار کے لیے، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ساری بہار آنکھوں میں۔ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں ہے کہ سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے۔ آغا وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پرارمان گیا، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی گئی ساری پگار آنکھوں میں، کہ دیکھنے کی گئی ساری پگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر میرے گردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر میرے گردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روح اے یار آنکھوں میں، آقا ہمیشہ نقش رہے روح اے یار آنکھوں میں، اور وہ نور دے میرے پروردگار آمین میں، وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں، کہ جل بگر رگے رخ کی بہار آنکھوں میں، کہ جل بگر رگے رخ کی بہار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے گردگار آنکھوں میں۔ اور تمنا کیوں نہ ہو، بندے کو جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے وہ اس کو بار بار دیکھنا چاہتا ہے، بار بار دیکھنا چاہتا ہے، بلکہ یوں کہتا ہے بس دیکھتے دل نہیں بھرتا یار، جی نہیں بھرتا، بس دل چاہتا ہے دیکھے جاؤں دیکھے جاؤں دیکھے جاؤں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو اللہ کی تخلیق کا ایسا شاہکار ہیں، انہیں دیکھنے کی تمنا عاشق کے دل میں کیوں نہیں ہوگی؟ بالکل ہونی چاہیے۔ اللہ یہ تمنا، یہ شوق، یہ ذوق یہ بڑھائے، اور یہ آگ ہمارے دل کے اندر بڑھتی جائے بڑھتی جائے بڑھتی جائے کہ بس محبوب کا دیدار نصیب ہو جائے، آقا کا دیدار نصیب ہو جائے۔ آمین۔ اللہ کرم فرما دے ان نیک بندوں کے صدقے کے جن پہ اللہ نے کرم فرمایا، ان پر دیدار نصیب ہوا۔ ہم گناہ گاروں کو بھی اپنے پیارے نبی کی جھلک دکھا دے، دیدار کرا دے، وہ رخ روشن دکھا دے کہ جسے والضحیٰ کا چہرہ کہا جاتا ہے، وہ زلفیں دکھا دے کہ جسے واللیل کی زلفیں کہا جاتا ہے۔ آمین بجاہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکی، ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکی، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو
دیدار کو آئے ہوئے گئے۔ اللہ۔ اور قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ اللہ پاک کا کرم ہے کہ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا ہی حسن ظاہر فرمایا جتنا دیدار کی بندہ تاب رکھتا ہے۔ سبحان اگر اللہ تبارک و تعالی حضور کا مکمل حسن لوگوں پر ظاہر فرما دے تو کسی کی ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ حضور کا دیدار کر سکے۔ یعنی یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ ہم حضور کا دیدار کر سکتے ہیں، اور امام قرطبی نے فرمایا کہ یہ ہم پر کرم اور احسان ہے کہ ہم حضور کا دیدار کر سکیں۔ ایک جھلک دیکھنے کی دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کرے کون تماشا گو، وہ اگر جلوہ کرے کون تماشا گو، دل میں گویا دل میں گویا تیری گوشائے دل میں گویا دل میں گویا تیری گوشائے تو خلوت میں عجب انجمن آرائی گو، دل میں گویا۔ تڑپ کا ایک طریقہ یہی ہے جو مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شعر میں ہے نا، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر جب خلوت ہوگی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوت ہوگی، کرم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ نصیب فرمائے۔ ایک اور کال دیجیے گا۔ سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اگر کسی کو ہو تو یہ کیسے کنفرم ہو کہ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں؟ اللہ نصیب فرمائے۔ بزرگوں نے اس کے بارے میں فرمایا، پہلے تو حدیث پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے بے شک مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا، میرے روپ میں نہیں آ سکتا۔ علماء فرماتے ہیں کہ دیدار اگر کسی کو ہو تو اسے کیسے پتہ چلے کہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہے؟ تو اس کی تین طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرمائیں کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اپنا تعارف کروائیں، یا جو ساتھ ہیں وہ کہیں کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے، یا پھر خواب دیکھنے والے کو خود دل میں ہو کہ یہ میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اب جب حضور خواب میں آئیں تو پھر کیا وہ اگر جلوہ کرے تو کون تماشائی ہو؟ اللہ ہمیں نصیب کر دے۔ اور حضور دیکھیے، یہ یقین رکھے جس کو خواب میں اس طرح ہوا نا، اسے یہ محسوس ہوا کہ میرے آقا ہیں، تو یقین کرے کہ وہ میرے آقا ہیں۔ بعض اوقات چہرہ مبارکہ کا فقط نور نظر آتا ہے، بعض اوقات صرف خوش نصیبوں کو امامہ شریف کی زیارت ہو جاتی ہے، بعض اوقات پیشانی کی زیارت ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات چہرہ مبارکہ پورا نظر آ جاتا ہے۔ تو یقین رکھے کہ جس کو یہ محسوس ہوا کہ میں نے خواب میں حضور کی زیارت، سچی بات ہے، تو یقیناً اس نے حضور ہی کی زیارت کی ہے۔ ایک اور کال دیجیے گا۔ حضور اس شعر کا مطلب کیا ہے؟ دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر، یہ تیری عنایت ہے جو رخ تیرا ادھر ہے۔ فراز بھائی کیا کہیں گے؟ اس شعر کو کس طرح سمجھائیں گے؟ یہ ویسے بزرگان دین کی تو عاجزی ہوتی ہے، اور اگر ہم اپنے حوالے سے سوچیں تو واقعی ہماری آنکھیں حضور کا جلوہ دیکھنے کے قابل نہیں ہیں، کہ یہ آنکھیں گناہوں میں ملوث ہیں، بد نگاہی کرتی ہیں، غلط مناظر دیکھتی ہیں۔ اب گناہوں میں اتنی اٹی ہوئی آنکھیں اور
خواہش یہ ہو کہ حضور کا جلوہ نظر آ جائے. دیدار کی تڑپ تو رکھنے والے رکھتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ حضور کا جلوہ دیکھنے کے لیے ان آنکھوں کو صاف بھی رکھنا پڑے گا. ان آنکھوں سے جو ہے وہ نیک مناظر ہی دیکھنے پڑیں گے. تو واقعی ہمارے لیے تو یہ ہے کہ ہماری آنکھیں دیدار کے قابل نہیں ہیں. بس یہ اگر حضور کا دیدار ہو بھی جائے تو یہ حضور کا خاص کرم اور عنایت ہی ہے کہ ہم جیسے گناہ گاروں گناہوں کے اندر اٹی ہوئی آنکھوں کو سرکار نے اپنا جلوہ دکھا دیا. بالکل اس کا آسان مفہوم یہی بنتا ہے. تو اگر دیدار کی تڑپ ہے، حضور کا جلوہ دیکھنے کی خواہش ہے، تو بالخصوص آنکھوں کو بدنگاہی سے بچانا ہوگا. ہر اس کو گناہوں سے بچانا ہے، لیکن بالخصوص آنکھوں کو بدنگاہی سے بچائیں، غلط مناظر دیکھنے سے بچائیں. اب تو موبائل اور دیگر اس طرح کی چیزیں ہیں کہ مطلب بہت گناہوں کے سلسلے عام ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ خواہش اگر ہے تو نہ بھی ہو ویسے بندے کے بارے، گناہ سے تو بچنا ہی بچنا ہے، لیکن ہر مسلمان کی خواہش تو ہوتی ہے کہ حضور کا جلوہ نظر آ جائے. تو اپنے آنکھوں کو بالخصوص بدنگاہی سے اور ہر گناہ سے بچانا. کسی کو دعوت دیں گے تو گھر کو سجائیں گے نا، صاف کریں گے، انتظام کریں گے، صاف چادر بچھائیں گے، تکیہ لگائیں گے، ہیں اپنے آپ کو بھی بچوں کو بھی تیار کرتے ہیں، خود بھی تیار ہوتے ہیں اور عطر خوشبو بھی لگاتے ہیں. اپنا ایک ہوتا ہے نا یار، تھوڑا سا مہمان آ رہے ہیں، کچھ صفائی ہونی چاہیے گھر میں، کھانے کا انتظام، برتن. ویسے عام طور پہ جو برتن ہوتے ہیں مہمانوں کے سامنے وہ برتن بھی نہیں رکھتے. اب تمنا حضور کے دیدار کی کر رہے ہیں اور جس سے کرنا اس کی صفائی نہیں ہے، جن آنکھوں سے کرنا ہے تو ان کی صفائی ہونا ضروری ہے، دل کی صفائی ہونا ضروری ہے. اور دیکھیں دل اور آنکھوں کی جو صفائی ہے نا، وہ اللہ والوں کی نظروں سے ہوتی ہے، نیک صحبت سے ہوتی ہے، نیک اجتماعات میں آنے سے ہوتی ہے، خوف خدا سے ہوتی ہے، عشق رسول میں رونے سے ہوتی ہے. اللہ ہمیں نصیب کرے کہ ہم صاف بھی ہو جائیں، پاک بھی ہو جائیں، اور پھر حضور کرم، پھر حضور کرم فرما دیں تو صاف ہو ہی جانا ہے انشاءاللہ. جب حضور نے آنا ہے تو انشاءاللہ سب کچھ بہتر فرمانا ہے. اللہ کرم فرمائے اور ہم پر بھی یہ خاص کرم ہو جائے، دروازے ہم پہ بھی کھل جائیں. بات ہو رہی تھی دیدار کے واقعات کی. عثمان ابن عفان جامع القرآن رضی اللہ عنہ کا آپ کا بوقت شہادت ایک خواب بڑا مشہور ہے، اگر آپ وہ خواب سنائیں. دیدار نبی پاک کا ہوا، کیا ہوا تھا اس میں، اور کیا آپ کی جو مظلومیت کی حالت تھی، اس پہ آپ کچھ ارشاد فرمائیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغیوں نے ظلم کیا، آپ کو تکالیف پہنچائی اور آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا تھا، اور پانی کا ایک قطرہ بھی آپ کے گھر میں جانے دینے کی اجازت نہیں تھی. یعنی اتنی سختی کا عالم تھا. اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ قرآن سے بہت محبت کیا کرتے تھے اور روزے سے آپ کو محبت تھی، تو آپ روزے کی حالت میں رہا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب آپ کو شہید کیا تو اس وقت بھی آپ کے خون کا قطرہ قرآن پاک کی آیت کے اوپر گرا. تو اتنا آپ کثرت سے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے گیا، ملاقات کرنے گیا. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عبداللہ بن سلام، آج میں نے حضور کو اس روشن دان میں دیکھا ہے، حضور کا دیدار کیا ہے، جلوہ دیکھا ہے. اور حضور یہ ارشاد فرما رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے عثمان، کیا ان باغیوں نے تمہارا پانی بند کر دیا ہے اور تم کو تکلیف پہنچائی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے بڑی عاجزی سے جواب دیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب حضور کا کرم دیکھیں، ایسا کرم فرمایا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نے اس روشن دان سے ایک ڈول کو جو ہے میری طرف بڑھایا، اور وہ بڑا ٹھنڈا اور میٹھا پانی تھا، اور جب میں نے اس کو پیا تو میں اب تک اس کی ٹھنڈک کو اپنے سینے کے اندر محسوس کر رہا ہوں، اتنا وہ بابرکت پانی تھا. اور کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے عثمان، اگر تم چاہو تو تمہیں ان پر غلبہ دے دیا جائے، اور اگر تم چاہو تو پھر تم ہمارے پاس آ کے افطار کرو. اب یہ دیدار کی تڑپ بھی تھی، حضور کی بارگاہ میں حاضری کی ایک تڑپ اور خواہش ہی تھی کہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ یہ روزہ جو میرا آج ہے یہ میں آپ کی بارگاہ میں آ کے افطار کروں. عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ یہ میں نے واقعہ سنا اور پھر میں وہاں سے چلا گیا، اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ باغیوں نے اسی دن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. تو یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضور کا خاص کرم تھا کہ اپنے غلام کی تکلیف کو بھی پہچان لیا، اور پھر ایسا کرم کیا کہ اس تکلیف کو دور بھی فرمایا، اور پھر یوں سمجھنے کا آپشن بھی دیا کہ کیا چاہتے ہو، جیسا تم چاہو گے ویسا کر دیا جائے گا. اور پھر اپنے اس غلام عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش کو بھی کیسا پورا فرمایا کہ افطاری کا شرف اپنے ساتھ جو ہے وہ عطا فرمایا. تو یہ حضور کے کرم ہے، جس پر کرم ہو جائے اس کے وارے نیارے ہو جائے. کیا بات ہے. اور آگ لگا دی دل میں شربت دید نے، اور آگ لگا دی دل میں، تپش دل کو بڑھایا گئے بجھانے نہ دیا، تپش دل کو بڑھایا گئے
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اسی طرح کی ایک روایت مسند امام احمد بن حنبل کی بھی حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تو اس دن آپ نے خاص طور پر 20 غلام آزاد کیے، خاص طور پہ 20 غلام آزاد کیے اور خوب اہتمام کے ساتھ پاجامہ پہنا، حالانکہ آپ ہمیشہ تہبند پہنے رکھتے تھے مگر آج خاص طور پہ آپ نے پاجامہ پہنا۔ پھر مجھ سے فرمانے لگے، یعنی حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، میں نے گزشتہ رات خواب میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، نیز سیدنا صدیق اکبر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیکھا ہے، انہوں نے فرمایا صبر کرنا، کل تم ہمارے پاس روزہ افطار کرو گے۔ راوی نے کہا کہ پھر آپ نے قرآن مجید منگوایا اور اسے سامنے رکھ کر تلاوت کرنے لگے، اسی حالت میں باغیوں نے حملہ کیا اور آپ کی شہادت ہو گئی۔ اب آپ دیکھیں حضرت عثمان غنی کے خواب میں حضور کا آنا اور حضور کا ان کو تسلی دینا، نبی پاک علیہ السلام پہ کرم فرمانا، تو حضور کے کرم ہیں، حضور کرم فرماتے ہیں۔ اللہ میں نصیب کرے نبی کریم علیہ السلام سے سچی محبت نصیب کرے، حضرت عثمان غنی کا صدقہ ہمیں عطا فرما دے، محبت عثمان غنی، محبت صحابہ و اہل بیت ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین بجائے خاتم نبیین صلی اللہ تعالی وسلم۔ بات چل رہی ہے دیدار کے واقعات پر، اور ہم خواب کے دیدار کے واقعات، حالت بیداری میں دیدار کے واقعات پر بات کر رہے ہیں، عشق پر بات ہو رہی ہے۔ فراز بھائی مزید کیا فرماتے ہیں دیدار کے حوالے سے؟ کوئی اور واقعہ بھی آپ بیان فرمائیں۔ کئی واقعات ہیں اور حضور علیہ السلام اپنے غلاموں کو نوازتے ہی رہتے ہیں، جیسا کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ 70 سے زائد مرتبہ آپ نے جاگتی حالت میں حضور کا دیدار کیا، اور جس طرح بھی آپ نے کہا کہ چاہیں تو خواب میں دیدار کرا دیں، چاہیں تو جاگتی حالت میں، جیسے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو جاگتی حالت میں دیدار کروایا۔ ایک بڑا پیارا واقعہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ملتا ہے کہ جب آپ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے حدیث رسول، سیرت رسول، اس پر کتابیں لکھی اور اس پر بڑا کام کیا، اور آپ کو خاتم المحدثین بھی کہا جاتا ہے۔ جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے ایک طویل قصیدہ لکھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جمال کے دیدار کی دوری میں یہ غلام جو ہے وہ تڑپ رہا ہے اور اس کی حالت جو ہے وہ خراب ہوتی جا رہی ہے، اگر آپ نے اس کو دیدار نہ کروایا تو یہ عنقریب اس کی حالت اتنی غیر ہو جائے گی کہ یہ وفات پا جائے گا، تو یا رسول اللہ آپ توجہ فرمائیں، دیدار کروائیں تاکہ یہ مریض جو ہے یہ شفا پا جائے۔ کہتے ہیں کہ جب یہ قصیدہ لکھا رات کو میری آنکھ لگی تو حضور علیہ السلام کا میں نے جلوہ دیکھا۔ وہ کیفیت کیا تھی؟ اب آپ دیکھیں کہ جیسی حضور سے عرض کی عطا بھی ویسے ہی ہوئی۔ کہتے ہیں کہ میں آپ کے جمال کو دیکھنے کی دوری میں میرا حال خراب ہوا جا رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کو مسند پر دیکھا، آپ درس حدیث دے رہے تھے اور حضور علیہ السلام کے چہرے انور سے انوار کی ایسی بارش ہو رہی تھی، حضور کا جو حسن تھا وہ اتنا تابع اور اتنا نمایاں اور اتنا اعلیٰ تھا کہ اس سے بڑھ کر ہو ہی نہیں سکتا، تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، ایسا حضور نے مجھے اپنا جلوہ دکھایا۔ ناظرین کی کچھ کالز شامل کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا دیدار مصطفیٰ کا واقعہ سنا دیں۔ جی انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے ہیں۔ اگلی کال۔ ناخواں سے عرض یہ ہے کہ کلام سنا دیں، اٹھا دو پردہ دکھا دو۔ انشاءاللہ آپ کی فرمائش بھی پوری کروائیں گے۔ ایک اور کال دیجیے گا۔ محسن بھائی، آج کے دور میں بھی دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے؟ کون سا ایسا وظیفہ پڑھیں جس کے وجہ سے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو جائے؟ درود پاک کی کثرت کریں، نبی پاک کی سنتوں پر عمل کریں، درود کثرت سے پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل آپ کو اللہ نے چاہا دیدار نصیب ہوگا۔ ایک اور کال۔ مدمل حیات و تاریخ تاندلیاں والا سے گزار ہوں۔ مدنی چینل کا پروگرام عشق رسول کے رنگ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ہے۔ میری آپ کے سلسلے میں یہ عرض ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کرنے کا کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں، اور نعت خواں اسلام بھائی سے عرض ہے کہ کلام کے 2 شعر سنا دیں۔ بے تاب ہوں، بے چین ہوں دیدار کی خاطر۔ جی میں نے درود پاک کا وظیفہ بتایا، اگر آپ کی نظر میں کوئی اور وظیفہ ہو دیدار کا تو بتا دیں۔ اہل سنت نے غیبت کی تباہ کاریوں میں ایک درود پاک لکھا ہے، طریقہ بھی لکھا ہے، وہ درود پاک پڑھ لیں، وہ درود پاک پر طریقہ بھی لکھا ہے کس طرح پڑھنا ہے اور انشاءاللہ کس طرح دیدار۔ کتاب خریدیں نا، غیبت کی تباہ کاریاں خریدیں پھر اسے پڑھیں۔ اچھا غیبت سے بچیں تو یہ بھی انشاءاللہ عز و جل بہتر عمل ہے، اللہ نے چاہا تو جتنا نیکیاں کریں گے اتنا انشاءاللہ نبی پاک کا قرب ملے گا، جب قرب ملے گا تو دیدار بھی انشاءاللہ عز و جل نصیب ہو ہی جائے گا، ورنہ مرنے کے بعد قبر میں تو ہوگا انشاءاللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں تو تشریف لائیں گے۔ نعت خواں اسلام بھائی وہ جو شعر انہوں نے کہا اگر اس کے 2 شعر پڑھ دیں۔ بیتاب ہوں
چین ہوں دیدار کی خاطر للہ میرے خواب میں آ جا یہ آقا میرے آقا للہ میرے خواب میں آ جا یہ آقا بہر دیدار مشتاق نظر دونوں عالم کے سرکار آ جائیں چاندنی رات ہے اور پچھلا پگر دونوں عالم کے سرکار آ جائیں آخری وقت ہے ایک بیمار کا دل مچلنے لگا شوق دیدار کا بجھ نہ جائے کہیں یہ چراغ سگر دونوں عالم کے سرکار آ جائیں للہ میرے خواب میں آ جا یہ آقا میرے آقا قسمت میری چمکا چمکا یہ آقا عطار پیا شاہ مدینہ گو عنایت عطار پیا شاہ مدینہ ہو عنایت ویران دل آ کے بسا جا یہ آقا میرے آقا ویران دل آ کے بسا جا یہ آقا مجھ کو بھی در پاک پہ بلوا حضرت سیدنا ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر میٹھے میٹھے مدینے میں حاضر ہوا تو 5 دن کے فاقے سے تھا میں نے شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخین کریمین رضی اللہ عنہما کی مقدس بارگاہوں میں بھی سلام پیش کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کا مہمان ہوں اس کے بعد ممبر منور کے پاس جا کر سو گیا سر کی آنکھیں تو کیا بند ہوئی دل کی آنکھیں کھل گئی کرم بالائے کرم ہو گیا اور میں خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے فیض یاب ہوا شیخین کریمین اور مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہم بھی ہمراہ تھے مولا علی رضی اللہ عنہ نے مجھے بلایا اور فرمایا اٹھو محبوب خدا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں میں نے اٹھ کر خواب ہی خواب میں حبیب رب قیوم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی پیشانی چوم لی اللہ اکبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک روٹی عنایت فرمائی میں نے آدھی خواب میں کھا لی اور جب آنکھ کھلی تو آدھی روٹی میرے ہاتھ میں تھی کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا تو شمع رسالت
مدنی چینل کے ناظرین سن رہے ہیں، ہم بیان کر رہے ہیں، بعض اوقات شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ یار یہ کیا حکایتیں بیان ہو رہی ہیں کہ خواب میں یوں ہوا تو یوں ہوا تو یوں ہوا. تو خواب تو ویسے ہی جو ہے وہ غیر نبی کا دلیل نہیں ہوتا، شرعی حجت نہیں ہوتا. تو یہ جو ہم خواب بیان کر رہے ہیں، تو اس وسوسے کو دور کرنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہم نے کہا کہ جس نے، نبی پاک نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا. تو جب یہ حدیث پاک ہماری نظر میں، پھر ایک مسلمان اگر یہ بیان کر رہا ہے کہ میں نے خواب میں نبی پاک کو دیکھا، تو ہم پر کیا لازم ہے کہ ہم اس کے بارے میں وسوسوں کا شکار ہوں، اب اس کے بارے میں بدگمانیاں کریں؟ کیا یہ تو بس ساری ایسی باتیں ہیں؟ اور معاذ اللہ بعض لوگ تو بڑے عجیب و غریب الفاظ کہہ جاتے ہیں. تو اب ایک مسلمان اگر خواب بیان کر، جھوٹا جو بیان کر رہا تھا کہ اس کا گناہ اس کے سر ہے، جو مسلمان بیان کر رہا اور اس کے حال احوال بھی ایسے لگتے ہیں کہ یار جو جھوٹ نہیں بولتا ہے، تو ہمارا کیا اس بارے میں انداز ہونا چاہیے اور ہمیں کیا ایسے وسوسوں میں پڑنا چاہیے؟ دیکھیں، جو مسلمان ہے وہ قرآن و حدیث کو ماننے والا ہے، فقہا اور علماء کے اقوال کو ماننے والا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ نبوت کا سلسلہ آپ ختم ہو گیا، آپ کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، لیکن خواب کا سلسلہ باقی ہے. سبحان اللہ. اور اگر کوئی اچھا خواب دیکھے تو اس کو اچھی نیت سے بیان کرنے کی ترغیب بھی ہے. بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام سے پوچھا کرتے تھے کہ کیا آج کسی نے اچھا خواب دیکھا، اور پھر صحابہ کرام اس کو بیان کیا کرتے تھے. تو خواب کی اپنی حقیقت موجود ہے، اس کی اقسام علماء نے لکھی ہے، اس پر پوری کتابیں لکھی ہیں. تو جب ان سب چیزوں کی حقیقت موجود ہے تو اس بات کو بھی ہمیں ماننا پڑے گا، تسلیم کرنا پڑے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں جلوہ گری فرماتے ہیں. اور اس کے روایتوں میں بھی ہے نا، یہ احادیث میں بھی ہیں، صحیح روایتوں کے اندر ہے کہ صحابہ نے دیدار کیا، وصال شریف کے بعد صحابہ کرام دیدار کیا کرتے تھے، اور آج بھی لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرتے ہیں. تو یہ تو ہو گئی اس کی حقیقت کہ بالکل خواب کی اپنی حقیقت ہے، اور یہ بھی احادیث سے ثابت ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر ہمارے سامنے کوئی اس طرح کی بات کرے تو ہمیں تو ویسے حسن ظن رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، بدگمانی سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے. اور یہاں پر یہ بات بھی ہے کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے حضور کا جلوہ دیکھا ہے تو بالکل ماننا چاہیے، حسن ظن رکھنا چاہیے کہ حضور جس کو چاہے دیدار کرا دیں، جس پر چاہے کرم فرما دیں. اب یہ تو ہمیں اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ سرکار نے اس پر کرم کر دیا، اب میری باری کب آئے گی، اس پہ کرم کب ہوگا. یہ خواہش ہونی چاہیے، نہ یہ کہ بھائی یہ تو پتہ نہیں کیا باتیں کر رہا ہے، کیا باتیں سنا رہا ہے، اس سے ہو سکتا ہے کہ مزید اللہ نہ کرے دروازے بند ہو جائیں. ہمیں ہماری تو تڑپ بڑھ جانی چاہیے کہ یعنی اس کو ہو سکتا ہے تو حضور کرم فرماتے تو مجھے بھی ہو جائے گا. تو یہ تڑپ ہوگی تو انشاءاللہ حضور ضرور جلوہ دکھائیں گے، کرم فرمائیں گے. اور پھر اس طرح کی چیزوں سے بندہ مزید جو ہے وہ گستاخی کی طرف اور مزید بدبختی کی طرف چلا جاتا ہے. تو ایسے موقع پر زبان نہیں کھولنی چاہیے، زبان بند رکھیں، حسن ظن کا جو ہے وہ مظاہرہ کریں. اگر بالفرض وہ جھوٹ بول بھی رہا ہے تو یہ اس کا اور اس کی رب کا معاملہ ہے. ہمیں یہاں پر تفتیش کرنے کی اور کوئی پیرامیٹر لگا کر چیک کرنے کی تو شریعت نے مکلف بنایا ہی نہیں ہے. ہمیں تو شریعت نے یہ کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ حسن ظن رکھیں. تو جس طرح سادات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کوئی سید ہونے کے بارے میں کہے تو حسن ظن رکھیں، اس کا ادب کریں، اس کی بات مانیں، ہمیں اپنے حسن ظن کا ثواب ملے گا. اور اگر وہ غلط کر رہا ہے تو وہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے. بالکل صحیح بات ہے. یہ ہمیں اس بات پہ جو رہنمائی کی اس کو بھی لینا چاہیے. اللہ ہم سب کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا غلام بنائے اور خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرائے. خواب کیا، حضور چاہیں تو بیداری میں بھی زیارت کروا سکتے ہیں. اللہ کریم ہم سب کو بس نصیب کرے کہ ہم آقا کا جلوہ زیبا دیکھ سکیں. آمین بجائی خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم. تنم فرسودہ جا پارا کا 1 یا 2 شعر پڑھیں گے اور اسی پر انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام کو ختم کریں گے. خیش غیرانم سیاغ شد روز سیانم ذکردہ خیش غیرانم سیاغ شد روز سیانم پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا پج مردہ وارا زیسے
یا رسول اللہ. سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے